لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کتاب البیوع، بیوع کے احکام و مسائل کا بیان۔ کتاب الزکوٰۃ کے بعد ہم آج سے یہ کتاب البیوع شروع کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے پاس مائک میں شاید آواز آپ لوگوں کے پاس کم آ رہی ہوگی، اور دوسری چیز آپ کے پاس سے ہمارے پاس آواز نہیں آئے گی، صرف ہمارے پاس سے مائک چالو رہے گا، آپ کے پاس سے ہمارے پاس مائک بند ہے، اس لیے شاید کسی کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمپیوٹر کی پن وہاں پر ٹوٹ گئی تھی، اس لیے آپ کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے۔ تو کتاب البیوع میں ابتدائی تمہیداً جو باتیں مصنف نے لکھی ہیں، سب سے پہلے بیوع کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بیوع کا حکم کیا ہے، قرآن کی آیات سے اور احادیث کی روشنی میں اس کو بتایا جائے گا۔ کتاب البیوع کو بہت غور سے، بہت اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل فن ہے، اس کی جو تعبیریں ہیں، اس کی جو اصطلاحیں ہیں وہ تھوڑا مشکل ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ جائے اس کے قاعدے اور ضابطے، اس کی اصطلاحیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور کتاب البیوع کی ہمیں خاص طور پر بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے افراد ہیں، بہت سی تجارتیں کرتے ہیں، لیکن ان تجارتوں کے احکامات ہم کو نہیں پتہ ہیں، اور لوگ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں کیا یہ تجارت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سامان کا خریدنا بیچنا، گاڑیوں کا خریدنا بیچنا، زمینوں کا خریدنا بیچنا، ادھار لینا، قرض لینا، رہن رکھنا، یہ ایسے مسائل ہیں جن کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو تمہید میں کتاب البیوع، بیوع یہ بیع کی جمع ہے۔ بیع یہ مصدر ہے، اور مصدر کی جمع نہیں لائی جاتی، البتہ جب نوع مقصود ہو تو مصدر کی جمع لا سکتے ہیں، چنانچہ یہاں بیع کی جمع اس کی انواع کے اعتبار سے ہے۔ بیع معنی خریدنا بیچنا، بیع کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے بیع، اور بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن عام طور پر باع یبیع یہ بیچنے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب مطلق طور پر بیع کہا جائے تو اس میں خریدنا اور بیچنا دونوں معنی شامل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کتاب البیوع، تو بیوع کا مطلب صرف بیچنا نہیں ہے، خریدنا اور بیچنا، اور خریدنے بیچنے کو تجارت کہتے ہیں، اسی کو تجارت کہا جاتا ہے۔ کہ جو آدمی دکان لگاتا ہے تو وہ دکان لگانے والا شخص پہلے کہیں سے خریدتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی دوسری جگہ پر اپنی دکان لگا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ تو اس طرح سے بیوع کے اندر خریدنا اور بیچنا دونوں شامل ہیں، لہٰذا جب ہم کتاب البیوع کا ترجمہ کریں گے تو جیسے یہاں لکھا ہے بیوع کے احکام و مسائل، تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تجارت کے احکام و مسائل، تجارت کے احکام و مسائل۔ تو تجارت میں خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے۔ تو باع یبیع
معنی ہوتا ہے بیچنا، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اس میں دونوں معنی آتا ہے۔ بیع کی جمع بیع استعمال کیا ہوا ہے۔ کیوں بیع استعمال کیا ہے انہوں نے؟ وہ اس وجہ سے کہ تجارتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مطلب غذا کی تجارت، جو اناج ہوتا ہے، اناج کی تجارت ہوتی ہے، کپڑوں کی تجارت ہوتی ہے، سامان کی تجارت ہوتی ہے، زمینوں کی تجارت ہوتی ہے۔ تو تجارت کئی چیزوں کی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بیع استعمال کیا ہے جو جمع ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ بیع میں اصل حلت ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ بیع میں اصل حلت ہے۔ اصل حلت ہے مطلب یہ ہوا کہ بیع اصل میں حلال ہے۔ جتنی بھی چیزوں کی تجارت ہے، تمام تجارتیں حلال ہیں۔ ایک بڑا قاعدہ ہے یہ کہ تمام طرح کی تجارتیں حلال ہیں۔ پھر اب کون سی تجارت حرام ہے؟ سوائے ان تجارتوں کے جن تجارتوں کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو عمومی طور پر بیع کا حکم ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن جس بیع کے بارے میں، جس تجارت کے بارے میں شریعت بتا دے کہ یہ تجارت غلط ہے، تو بس وہی تجارت حرام ہوگی، بقیہ تمام کی تمام تجارتیں حلال ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ بیع یعنی اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ لہذا جو آدمی بیع کی جس صورت کو حرام کہے گا، اس کی دلیل لانا بھی اسی کے ذمے ہوگی۔ یعنی کوئی اگر آدمی کسی تجارت کو حرام کہتا ہے تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم نے اس تجارت کو حرام کہا ہے، اس کی دلیل دیجئے۔ تو حرام کہنے والے کے لیے دلیل ضروری ہے، حلال کہنے والے کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تجارت کو حلال کہتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ قاعدہ ہے عام وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جتنی بھی تجارتیں ہیں سب حلال ہیں۔ یہ ایک عام قاعدہ ہو گیا۔ اس عام قاعدے سے اگر کسی چیز کو مستثنیٰ کرنا ہے تو ایسی صورت میں مستثنیٰ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ لہذا مثال کے طور پر جب کوئی کہتا ہے کہ خمر یعنی شراب حرام ہے، تو اس کی تجارت حرام ہے، تو ہم ان سے کہیں گے دلیل دیجئے، دلیل بتائیے کہ شراب حرام ہے، کہاں ہے لکھا ہوا؟ تب وہ قرآن سے حدیث سے دلیل دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی شراب کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے، احادیث میں بھی اس کی حرمت کا ذکر موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ قاعدہ ہے بیع کا کہ عام طور پر بیع یعنی تجارت حلال ہے۔ جب کوئی شخص کسی تجارت کو حرام کہتا ہے تو حرام کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی دلیل بھی پیش کرے۔ بغیر دلیل کے کسی تجارت کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بیع میں اصل حلت ہے، اور رب تعالیٰ نے بیع کو بندوں کی ضرورت کی بنا پر حلال کیا ہے۔ بیع کا اصل قاعدہ کیا ہے؟ حلال ہونا۔ اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے حساب سے اس کو حلال کر دیا ہے، اگرچہ بسا اوقات یہ بیع تنعم کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ تو تجارت صرف ضرورت کے لیے نہیں ہوتی ہے، تجارت کبھی کبھار ضرورت سے زائد بھی ہوتی ہے۔ ضرورت کی تجارت مثال کے طور پر کوئی آدمی اناج خریدتا بیچتا ہے، کوئی آدمی کپڑے خریدتا بیچتا ہے، تو ہم ضرورت کے کپڑے خرید لیتے ہیں، ضرورت کا اناج خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ضرورت کہ ہم نے ضرورت کی بنا پر خریدا، ضرورت کی بنا پر بیچا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی شوق سے ان چیزوں کی تجارت بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر دیوار لگانا چاہتا ہے گھر میں، تو بجائے وہ
مٹی کی دیوار یا سیمنٹ کی دیوار بنانے کے وہاں پر وہ کانچ کی دیوار بناتا ہے. تو یہ کانچ کی دیوار بنانا، یہ زائد چیز کا استعمال کرنا، یہ تنعم ہے، یعنی عیش و عشرت والی چیزیں ہیں. جہاں پر کم خرچ ہوتا ہے وہاں کچھ زیادہ خرچ کے ذریعے اچھا دکھنے کے لیے، اچھا دکھانے کے لیے کام کرنا. تو تجارت ایسے کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے جیسے ہم کوئی گھر میں رکھنے والا سامان خریدتے ہیں تو کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بس دکھنے کے لیے اچھا دکھتا ہے، تنعم حاصل ہوتا ہے. کہ ہم دیوار پر کوئی پھول لگاتے ہیں، اس پھول سے نہ خوشبو آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ اس میں کچھ آگے جا کے کچھ پھل لگیں گے، نہ پتے لگیں گے، نہ نیا پھول لگے گا. نقلی پھول ہوتے ہیں، دیواروں میں ہم چپکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا، ہم نے اس کو خریدا. تو جو خریدی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تنعم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نعمتیں دنیا کے اندر ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں، وہ منع نہیں ہیں، لیکن ضرورت سے زائد ہے. اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ہم نے اس کا استعمال کر لیا. تو اس طرح سے تجارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ تجارت جو ضرورت کی بنا پر ہو، انسانی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہوں، اور دوسری وہ تجارت جس میں اصل ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک خوبصورتی دکھانا مقصود ہوتا ہے، یا تھوڑا سا ایک اچھا پن ظاہر کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، گھر کو خوبصورت بنانا، جسم کو خوبصورت بنانا، گاڑیوں کو خوبصورت بنانا، آنگن کو اچھا بنا دینا، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے لیے بہت سی بلا ضرورت کی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. غرض بیع کو حلال کرنے میں رب تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں. اب بیع حلال ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تقریباً جگہ جگہ پر تجارتی مراکز ہوتے ہیں، تجارت کی دکانیں ہیں. کوئی روزانہ کی مستقل جگہ پر دروازہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی چیزیں بیچتا رہتا ہے. کوئی ٹھیلے پر رکھ کر ادھر سے ادھر ڈھکیلتا رہتا ہے، کوئی زمین پر آ کر بیٹھتا ہے، کوئی کندھے پر لٹکا کر بیٹھتا ہے، کوئی گاڑیوں پر لگا کر گھومتا پھرتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں بیچتا ہے، کوئی کپڑے کی چیزیں، کوئی گاڑیوں کی، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں. جس جگہ پر بھی ہم گزرتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم کو تجارت کا ایک مرکز نظر آتا ہے. جہاں پر لوگ زیادہ ہوں گے وہاں تجارت کے مراکز زیادہ ہوں گے، دکانیں زیادہ ہوں گی. لیکن یہ دکانیں سب ضرورت والی نہیں ہوتی ہیں، کچھ ضرورت والی دکانیں ہوتی ہیں، کچھ بلا ضرورت زائد چیزوں کی دکانیں ہوتی ہیں. انسان ان کا بھی استعمال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں کہ انسان گھر سے نکلنے کے بعد باہر بھوکا بھی نہیں رہتا ہے، باہر پیاسا بھی نہیں رہتا ہے، باہر اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خرید لیتا ہے ادھر سے ادھر سے، اس کی ساری ضرورتیں اپنے محلے میں، اپنے شہر کے اندر مکمل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے تجارت سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے. خریدنے والا شخص سامان کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے، بیچنے والا شخص خریدار کے پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس طرح سے دونوں کو ایک دوسرے کا فائدہ ہوا. تو تجارت حقیقت میں انسانوں کے درمیان آپسی ایک بھائی چارہ ہے، ایک آپسی تعاون ہے. تجارت جب تک چالو رہے گی تب تک انسانوں کے درمیان تعاون برقرار رہے گا. جب تجارتی مراکز بند ہو جائیں گے تو وہاں پر ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، دکانیں بند ہو گئی تھی تو تقریباً لوگ پریشان تھے، پیسے والے بھی پریشان، غریب بھی پریشان. کیوں کہ جن کے پاس جو پیسہ ہے وہاں کا وہاں رک گیا تھا، کسی کا پیسہ بس صرف ختم ہوتا جا رہا تھا، نیا پیسہ نہیں آ رہا تھا. کسی کے پاس
پیسہ ہی ختم ہو چکا تھا، نیا پیسہ کمانے کا موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن جب تجارتی مراکز کھل گئے، مارکیٹ کھل گیا، بازار کھل گیا، تو پھر سے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرنے لگے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، اور اس طرح سے پھر زندگی خوشحال ہو گئی، بہتر ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں، بے شمار حکمتیں ہیں. ہم جتنا اس کو سوچیں گے اتنی چیزیں ہم کو نظر آئے گی. یہ تمہید تھی. تمہید کے بعد اب یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے بلوغ المرام، یہ بلوغ مرام من ادلۃ الاحکام، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ جو حدیث کی جو کتاب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے فقہ کے ابواب کی ترتیب پر، تو اس میں کتاب البیوع میں سب سے پہلا جو باب انہوں نے لکھا ہے وہ ہے باب شروطہ وما نہی عنہ. باب شروطہ وما نہی عنہ. جب یہاں پر کتاب البیوع عنوان بنا دیا تو پھر بے کا حکم بیان کیا ہے. تو بے میں کیا چیزیں ہیں؟ باب شروطہ، اس کے شروط کا باب، کہ کیا کیا شرطیں ہیں بے کے صحیح ہونے کے لیے. وما نہی عنہ، اور کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. بے کن شرطوں میں جائز ہوتی ہے اور کن چیزوں کی بنا پر بے سے منع کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مشروط اور ممنوع بیوع کا بیان، مشروط اور ممنوع بیوع کا بیان. یہاں پر باب شروط ہی، شروط شرط کی جمع ہے، شروط شرط کی جمع ہے. تو بے کی شرط، شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں شرع شریف میں شرط اس شے کو کہتے ہیں جس کے عدم یا وجود پر کسی دوسری شے کا عدم یا وجود موقوف ہو. مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام کے لیے فلاں چیز شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے. وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے. اس مثال سے آپ شرط کا مطلب سمجھ لیجئے. کیسے مطلب ہوتا ہے شرط کا؟ کہ اگر شرط پائی جائے تو مشروط صحیح ہوگی، شرط اگر نہیں پائی گئی تو پھر مشروط بھی صحیح نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر وضو شرط ہے نماز کے لیے، اگر وضو پایا گیا، مطلب وضو کیا شخص نے، تب اس کی نماز صحیح ہوگی. یعنی شرط کا وجود ہوا تو مشروط درست ہوگا. اور اگر وضو نہیں کیا تو بغیر وضو کے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر شرط ہے تو پھر مشروط ہے، شرط اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مشروط بھی نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں شرط، اور شرط کا یہ مطلب ہوتا ہے. بیوع کی شرطیں کیا ہیں؟ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی. شرط کا معنی ہم کو بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے. وما نہی عنہ، وما نہی عنہ، اور جس سے منع کیا گیا. کون سی تجارت ہے جسے منع کیا گیا ہے؟ تو یہاں شارح نے لکھا ہے کہ یاد رہے کہ ممنوع بیوع بنسبت مباح بیوع کے بے حد کم ہیں. بیوع یعنی تجارت، دو طرح کی تجارتیں ہیں. ایک وہ تجارت جو حلال ہے، دوسری وہ تجارت جو حرام ہے. تو حرام تجارتیں بہت کم ہیں، حلال تجارتیں بہت زیادہ ہیں. حلال تجارتیں بہت زیادہ ہیں لیکن حرام تجارتوں کی تعداد کم ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جس تجارت سے منع کیا گیا ہے وہ جائز تجارت کے مقابلے میں بے حد
کم ہیں. اسی لیے جو قاعدہ اس میں بنایا گیا ہے شروع میں جو ہم نے بتایا تھا کہ بیع میں اصل حلت ہے، بیع میں اصل جائز ہے، حلال ہے. اب اگر کوئی انسان کسی بیع سے منع کرتا ہے، کسی بیع کو حرام کہتا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ حرام ہونے کی دلیل پیش کرے. پھر کہتے ہیں کیونکہ ممنوع بیوع گنتی کی چند یعنی معدود بیوع ہیں، جبکہ مباح بیوع محدود ہیں، اور معدود ہمیشہ محدود سے کم ہوتا ہے. ممنوع بیوع گنتی کی چند معدود بیوع ہیں، یعنی جن بیوع سے منع کیا گیا ہے، جو حرام قرار دی گئی ہیں، وہ ان کی تعداد مختصر ہے، چند ہیں، اتنی ہے کہ ہم عادت کے ذریعے گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 ایسے اس کو گنا جا سکتا ہے. جبکہ جائز بیوع یہ معدود نہیں ہیں، گنتی کے نہیں ہیں، یہ گنتی کے نہیں ہیں، یہ بے شمار ہیں، محدود ہیں. یہ بھی اس کی بھی حد بندی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب مباح ہے تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی بھی حد ہے، لیکن اس کی جو حد ہے بہت زیادہ وسیع ہے. ممنوع بیوع کی حد چھوٹی ہے اور مباح یعنی جائز بیوع کی حد وسیع ہے. ممنوع بیوع اللہ کی منع کردہ بیوع کو بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ بیوع کو بھی شامل ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں تجارت کرنا حرام ہے، منع ہے، تو ایسی صورت میں پھر کون سی تجارت حرام ہے، کون سی تجارت غلط ہے، تو کیسے ہم پہچانیں گے کہ فلاں تجارت غلط ہے؟ تو اس کا یہ قاعدہ یہاں بتا دیا انہوں نے کہ وہ تجارت جس کو اللہ نے اور رسول نے حرام قرار دیا ہے، جس سے دونوں نے منع کیا ہے، وہ تجارت حرام ہے. اللہ نے منع کیا ہے، یہ کیسے ہم پہچانیں گے؟ قرآن مجید کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ کیسے پہچانیں گے؟ احادیث رسول کے ذریعے. تو اس طرح سے یعنی تجارتیں جو حرام ہوتی ہیں وہ حرام وہ تجارت نہیں ہے کسی عالم نے حرام قرار دیا، کسی مفتی نے حرام قرار دیا، نہیں، بلکہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. جب ہم شریعت کہتے ہیں تو شریعت میں قرآن اور حدیث دونوں بھی شامل ہوتی ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ شریعت میں یہ چیز حلال ہے، شریعت میں یہ چیز حرام ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں حلال ہیں، قرآن و حدیث میں یہ چیزیں حرام ہیں. تو یہ چند بنیادی قاعدے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے. پہلی چیز تو آپ کو جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ تجارت کا اصل جو قاعدہ ہے وہ ہے حلال ہونا. اب اگر کوئی شخص کسی تجارت کو حرام کہتا ہے تو ہم ان سے کہیں گے آپ مجھے حرام ہونے کی دلیل دیجئے. میں اگر کوئی تجارت کرتا ہوں اور مجھ سے آ کر کوئی یہ پوچھے کیا میری یہ تجارت حلال ہے، تو میں کہوں گا بھائی تقریباً سب حلال ہے، مجھے حلال ہے اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری تجارت حرام ہے، تو آپ دلیل پیش کیجئے کہ میری تجارت حرام ہے. تو حلال کہنے والے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام کہنے والے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو اس میں نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ حرام تجارتوں کی تعداد مختصر ہے، لہذا جب یہ مختصر حرام تجارتوں کی تعداد ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی تجارتیں ہیں سب حلال ہیں. تو ہم کو یہاں پر اس کتاب البیوع میں یہ نہیں پڑھنا ہے کہ کون کون سی حلال ہیں، ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ کون کون سی حرام ہیں، کیونکہ حلال تو بہت زیادہ ہیں، حرام کم ہے. لہذا ہم کو اس میں جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ کون کون سی تجارتیں حرام ہیں. جب وہ حرام تجارتوں کو ہم پڑھ لیں گے اور اس کی تعداد یا اس کے شرائط، اس کے ضوابط، اس کے نقصانات، اس کے قاعدے ضابطے ہمیں معلوم ہو جائیں گے تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے علاوہ اب جتنی بھی تجارتیں ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں. یہ
اور اس میں شرط کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا تھا. ہم نے کہا کہ شرط کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ہم نے مثال دیا تھا وضو اور نماز کی، کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ، اچھی قرأت کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع سجدہ اچھا کرتا ہے، لیکن اس نے وضو نہیں کیا ہوا ہے، تو کیا اس کا یہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا اور اس طرح سے یعنی اس کو ایک اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنا، اچھے اہتمام سے پڑھنا، کیا وہ فائدہ دے گا؟ تو ہم کہیں گے نہیں فائدہ دے گا، کیونکہ نماز کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے. جب شرط نہیں پایا گیا تو پھر یہ مشروط جو نماز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. شرط اگر پائی گئی، یعنی اگر وضو ہوا، وضو کیا اس نے، تب اس کی نماز درست ہوگی. تو وضو کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور کن کن وضو سے منع کیا گیا ہے، اب وہ یہاں سے جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اس میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بکھری ہوئی چیزیں بیان کی جائے گی. تو کتاب البیوع میں سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے 768 نمبر ہے. تھوڑا سا کمی باقی رہ گئی، ورنہ وہ 786 ہو جاتا تھا، 6 کو ادھر اور 8 کو ادھر کر دیتے. تو 768 نمبر جس کے لیے عنوان بنایا گیا ہے سب سے پاکیزہ کمائی. سب سے پاکیزہ کمائی، یہاں پاکیزہ کمائی کے بارے میں، حلال کمائی کے بارے میں پہلے حدیث بیان کی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور وہ حدیث رفاعہ بن رافع سے ہے. عن رفاعة بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیده وكل بيع مبرور رواہ البزار وصححہ الحاکم. یہ پہلی حدیث ہے کتاب البیوع کے اندر. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں پہلی بے کے شرائط یا بے کے حلال، بے کے حرام ہونے کے یہ سب مسائل نہیں بیان کیے. سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ ایسے مسئلے کے بارے میں کہ انسان کو تجارت پر ابھارا جائے، تجارت کرنے کی فضیلت بتائی جائے. جب پہلے تجارت کی اہمیت، تجارت کی فضیلت معلوم ہوگی، تب آگے اس کو بتائیں گے کہ آپ کون سی تجارت کرنی ہے. تو پہلی جو حدیث اس میں بیان کی ہے رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ کون سی کمائی، کسب کہتے ہیں کمائی کو، کام کرنے کو، تجارت کو، محنت اور مشقت کو، کون سی کمائی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ قال عمل الرجل بیدہ، تو آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، خود کام کرنا، خود محنت کرنا. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر بہترین خرید و فروخت. مبرور کہتے ہیں مقبول کو، اچھے کو. ہر اچھی خرید و فروخت، کیوں کہ ہر اچھی خرید و فروخت، جو بھی اچھی خرید و فروخت ہے، اچھی تجارت ہے، وہ حلال ہے. تو عمل الرجل بیدہ، آپ نے یہاں پر دو چیزیں بتائی. جب پوچھا گیا تھا کہ کون سی تجارت افضل ہے یا کون سا کام یا کون سی کمائی سب سے اچھی ہے، تو آپ نے پہلے کہا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر اچھی تجارت. تو صرف کام کرنا ہاتھ سے یہی تجارت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی ہاتھ سے کام نہ کرے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی تجارت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کھیتی کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اناج اور اپنے دانہ ڈالتا ہے، کھیتی میں پانی دیتا ہے،
یہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی کھڑے رہ کر ایک جگہ پر اس کو اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، ایسی تجارتیں بھی ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس میں ہاتھ سے کوئی کام کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کا دماغ، اس کی صلاحیت، اس کے مشورے، وہی چیزیں اس کو کما کر دیتی ہیں۔ تو کوئی آدمی بغیر کام کیے بیٹھے بیٹھے بھی فونوں کے ذریعے یا سامنے کھڑے رہ کر کام کرنے والے کو حکم دیتا رہے، کام کرنے والے کو مشورہ دیتا رہے، تو اس کے ذریعے بھی اس کو تنخواہیں ملتی ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ کما لیتا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ کے بغیر کام ہے وہ کس میں داخل ہو گیا؟ یہ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ کے اندر۔ صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے، وہی کام اچھا ہے۔ اب جو ہاتھ سے کام نہیں کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے کام کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے بولتا ہے صرف، تو اس کی کمائی وہ اچھی کمائی نہیں ہے، نہیں۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، نبی نے پھر وہاں پر عام کر دیا کہ ہر وہ بہترین خرید و فروخت، ہر اچھا کام، ہر اچھی تجارت، یہ سب کے سب حلال ہے، سب کے سب اچھی کمائی ہے۔ رواہ البزار وصححہ الحاکم۔ تو یہاں پر غریب الحدیث میں آپ دیکھیں گے ای الکسب اطیب، کسب ہر وہ کمائی کا ذریعہ جس سے آدمی نفع کمائے، جیسے تجارت، اجارہ، شرکت وغیرہ، کہ آدمی ان سب ذرائع سے روزی اور نفع کماتا ہے۔ تجارت کرنا، خود محنت کرنا، اجارہ کرائے پر دینا، ہمارے پاس دکانیں ہیں، ہم نے دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں، کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ وہ جو ہماری دکان میں جو جس نے دکان لگائی، تجارت کر رہا ہے، وہ آدمی مہینہ مہینہ ہم کو پیسہ لا کر دیتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر ہاتھ سے کمائے ہوئے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، تو یہ بھی تجارت ہے۔ شرکت، ہم کسی کے پارٹنر بن گئے، ہم نے کسی کو کچھ پیسہ دے دیا، وہ سامنے والے شخص نے ہمارا پیسہ لے کر تجارت کرنا شروع کر دیا، منافع میں یعنی 50% ہم حاصل کر رہے ہیں۔ 50%، 50% وہ بھی لے رہا ہے لیکن وہ کام کر کے لے رہا ہے، 50% میں بھی لے رہا ہوں مگر بغیر کام کے لے رہا ہوں۔